यूथ क्लब माशाल्लाह एक छोटा सा इदारा था, 2011 में वजूद में आया और माशाल्लाह आज दुनिया से लोग मिलते हैं। अभी उम्रा पे मैं था, इंडिया से बहुत से लोग मिले, बांग्लादेश के कुछ लोग मिले, डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, माशाल्लाह वहाँ के लोग जब हज उम्रा पे आते हैं वो मिलते हैं, बताते हैं कि आपके पॉडकास्ट, आप लोगों के लेक्चर्स हमारे घरों में चलते हैं और हमारे बच्चे आप लोगों से रिलेट करते हैं और माशाल्लाह दीन के करीब आए हैं। स्वीडन से एक फैमिली मुझे मिली, वो कहते हैं हमारे घर के दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं है, जुम्मा पढ़ने के लिए बस हम जाते हैं, बड़ी मुश्किल से वो भी। तो हमें बड़ी एक तलब थी कि कोई इस्लामिक सेंटर हमारे घर के करीब हो, बच्चे कोई इस्लामिक कंटेंट के साथ अटैच्ड हो, कुछ दीन के साथ अटैच्ड हो। तो फिर वी केम टू नो ऑफ यूथ क्लब और फिर माशाल्लाह हमारी एलईडी पे आपके लेक्चर्स, पॉडकास्ट, आप लोगों के सबके वो चलते हैं और बच्चे बड़े शौक से देखते हैं और बच्चों ने बुरी आदत छोड़ दी है। हमें डर था ड्रग्स की तरफ ना चले जाएं, हमें डर था हराम, आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में हराम का कितना खदशा है, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया। तो इस तरह की फीडबैक आती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड आती है। तो अभी अक्सर मुझे मेरे टीचर्स जब मिलते हैं माशाल्लाह तो वो भी दुआ भी देते हैं, हैरान भी होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाक़या सुनाने का मकसद कि जो आज स्टोरी हम डिस्कस करने लगे हैं मूसा अलैहिस्सलाम की, उससे भी यही लेसन मिलता है कि समटाइम्स यू थिंक कि माई लाइफ इज़ ओवर। कभी कभी आप सोचते हैं कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, आपको अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटीज़ होती हैं। हर इंसान को कोई ना कोई अनसर्टेनिटी है ना। पेरेंट्स को मे बी औलाद के बारे में अनसर्टेनिटी होती है कि पता नहीं मेरी औलाद का क्या बनेगा, पता नहीं ये किस तरफ चल निकले हैं। और यंगस्टर्स को अनएम्प्लॉयमेंट की अनसर्टेनिटी है बहुत ज़्यादा कि पता नहीं मेरा क्या बनेगा, जॉब अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ चलेगा कि नहीं चलेगा। शादी के बारे में बहुत अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, कोई मामला फंस जाता है उसके बारे में अनसर्टेनिटी होती है कि पता नहीं ये मामला हल होगा कि नहीं होगा, क्या ज़िंदगी इसी तरह रहेगी। कोई बीमारी आ जाती है अल्लाह न करे, उसके बारे में अनसर्टेनिटी हो सकती है कि पता नहीं अब मेरा क्या बनेगा। तो देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज़। और ये स्टोरी कमाल मिसाल है इस बात की कि एग्जैक्टली जब ज़िंदगी में अनसर्टेनिटी चल रही हो, जब आपको पता न हो कि अब क्या होगा, वही मौका है, एग्जैक्टली वही मौका है कि ज़िंदगी एक नया टर्न ले सकती है अगर आप यही रवैये अपनाएं जो इस स्टोरी में मूसा अलैहिस्सलाम के रवैये हमें मालूम होते हैं। यानी आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अनसर्टेनिटी किसी को नहीं हो सकती। एक इंसान, ही वॉज अ प्रिंस, लिटरली वो प्रिंस थे, शहजादे थे, फिरौन के महल में बड़े हुए, पले बढ़े और उनका शहजादे का मुकाम था उस जगह मिस्र में। और उनसे एक गलती हो गई, यानी ये गलती छोटी गलती नहीं है अगर इफ यू थिंक अबाउट इट। अनइंटेंशनली उनसे एक बंदा मारा गया और उसका पूरा तज़किरा इस सूरा में है, सूरा कसस में। और वो एक फ्यूजिटिव बन गए, विद इन वन डे वो एक फ्यूजिटिव बन गए। यानी कैसी अनसर्टेनिटी आई और उनको मिस्र की अफवाज ढूंढ रही है, फिरौन ढूंढ रहा है और उनको सज़ा होने का खदशा है, जेल होने का खदशा है। आप सोचें, अल्लाह न करे आपसे कोई ऐसा हादसा हो जाए यहाँ पे मुल्क पाकिस्तान में, अल्लाह न करे, और फिर आप भाग जाए। और जब आप भाग जाए तो आपको बड़ा डर हो मैं पकड़ा ना जाऊं, मेरा जुर्म ना अभी वाजे हो जाए। तो सोचें इससे बड़ी अनसर्टेनिटी और क्या हो सकती। सब कुछ चला गया, सब कुछ जाने का खदशा है, विद इन वन डे एवरीथिंग गॉन। यानी एक टाइम पे आप शहजादे हैं, लोग आपको सलाम करते हैं और दूसरे ही टाइम आप मुजरिम बन गए। तो सोचें मूसा अलैहिस्सलाम की क्या स्टेट थी, किस स्टेट ऑफ माइंड से वहां पे निकले होंगे। उन्हें नहीं पता मैं नबी बनने वाला, उन्हें नहीं पता अल्लाह ताला मुझे क्या मिशन देने वाला है। ही हैज नो क्लू, एब्सोल्युटली नो क्लू। तो सोचें वो क्या फेज था उनकी लाइफ में। और ये अल्लाह ताला के करने हैं। कभी कभी अल्लाह ताला जंगल से उठा के महल में ले आते हैं, कभी कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन महल से उठा के जंगल में ले जाते हैं। और ये दोनों हमें स्टोरीज मिलती हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह जंगल से उठा के महल में ले आए और वहाँ उनकी परवरिश कराई और उन्होंने वहाँ पर एक चेंज वो लेकर आए और वो भी मिस्र ही था। और मूसा अलैहिस्सलाम की ऑपोजिट है
کہ محل سے فیوجیٹیو بن کے جنگلوں کی طرف چلے گئے مدین. وہاں پر کافی سال گزارے انہوں نے. کوئی جاب نہیں تھی ان کے پاس, روزگار نہیں تھا ان کے پاس, فیملی نہیں تھی ان کے پاس. سب سے بڑی بات, فیملی کتنی بڑی سپورٹ ہوتی ہے. بندے کی زندگی میں کوئی بھی حادثہ ہو, بیماری ہو, ان امپلائمنٹ ہو, فیملی پاس ہو تو بندے کو بڑی تقویت ہوتی. سپورٹ سسٹم ساتھ ہے نا, اچھی بیوی ہو, نیک بیوی ہو, بندے کو حوصلہ ملتا ہے, چلو میری جیون ساتھی میرے ساتھ ہے. ماں باپ ساتھ ہو, بہن بھائی ساتھ ہو, تقویت دینے والے ہو. موسیٰ اسلام ہیڈ نو ون, کوئی فیملی نہیں تھی. ماں تو بچپن میں ہی آپ کو پتہ ہے سٹوری, ماں نے تو کلیجہ ٹھنڈا کیا انہیں بعد میں دودھ پلا کے, لیکن موسیٰ علیہ السلام ہیڈ نو کلو اپنی فیملی کے بارے میں. تو سوچے بالکل اکیلے تھے, بالکل اکیلے تھے. تو بہت خوبصورت اسٹوری ہے اور بڑے اس میں لیسنز ہیں ہمارے لیے. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جو لیسنز ہیں وہ رکھتا ہوں. ایک ایک آیت تو بیان نہیں کر سکوں گا, لیکن جو مین آیات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تو سٹوری میں بہت سے ٹوسٹ ہے, بہت سے سینز ہیں, اور سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے لٹرلی فرام اے بیبی ان اے کریڈل. ایک بچہ جو کہ ایک باسکٹ میں ہے اور اس کو اس کی ماں بہا رہی ہے. یہاں سے سین شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ فرعون جو کہ ایک بہت ہی سفاک ایروگینٹ لیڈر تھا, بہت ظالم تھا, اور اس کو یہ پروفیسی پتہ تھی کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ اٹھے گا اور اٹھ کر میری سلطنت کو گرائے گا. تو اس وجہ سے وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو مدر ہے, دیکھیں ان کا تذکرہ ہے, ان کی بہادری ہے, ان کا توکل کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے لخت جگر کو سمندر میں, ریور میں بہا دیا. تو اٹ سٹارٹس ود دس سین, دس اسٹوری, کہ ایک بچے کو بہایا جا رہا ہے ریور میں, اور اٹ اینڈز ود وٹ, کہ وہی بچہ ایک اتنی بڑی چینج لے کر آ رہا ہے, نبی بن گیا اور ایک قوم کو آزاد کرا رہا ہے فرعون سے, جو کہ ایک امپاسبل ٹاسک تھا. امپاسبل ٹاسک معلوم ہوتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایک غلام قوم کو آزادی کیسے مل سکتی ہے. فرعون اتنا پاورفل, اتنی اس کی فوج ہے, اتنی اس کی انفلوئنس ہے, ہاؤ از اٹ پاسبل. لیکن دو لوگوں نے کر کے دکھایا, موسیٰ اور ہارون نے. موسیٰ السلام کی کوئی فوج نہیں تھی, تو اللہ تعالیٰ نے کیا ثابت کر کے دکھایا کہ جب اللہ کچھ چاہتا ہے تو معاملہ کر دکھاتا ہے. امیجن کریں, آؤٹ آف آل دا بوائز, بیبی بوائز, فرعون سب کو مار رہا ہے, اور اللہ کی آپ چال دیکھیں. اللہ کہتے ہیں نا, مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ بھی چال چلتے ہیں, یہ بھی پلان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی پلان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بیسٹ پلانر ہے. آپ دیکھیں وہی بچہ فرعون کے محل میں رائٹ انڈر ہز نوز پرورش پا رہا ہے. کیا پلان ہے اللہ کا, یعنی اللہ تعالیٰ اس بچے کو اسی کے محل میں لے آیا. تو دس از دا پاور آف دس اسٹوری. تو موسیٰ علیہ السلام کی مدر نیک خاتون تھی, شی واز اے بلیور ان اللہ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی. ان کو بڑا خوف تھا میرے بچے کو مار دیا جائے گا, تو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی. حالانکہ وہ نبی نہیں تھی, فیمیل کوئی بھی نبی نہیں ہے, تو اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں وحی کی. وحی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ الہام کیا, یہاں پہ وحی سے مراد الہام ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی مدر کا دل کو تقویت دی اللہ نے کہ آپ یہ رسک لیں. یہ بہت بڑا رسک تھا اپنے بچے کو بہا دینا ندی میں, اور اللہ نے انہیں خوشخبری بھی دی کہ ہم آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے. اور اللہ نے کیسے ٹھنڈی کی, سبحان اللہ. واقعہ آگے جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو دودھ پلانے والی تھی, ان کی جو پرورش کرنے والی تھی فرعون کے محل میں, وہ انہی کی والدہ تھی. تو اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں جب دریا میں بہا دیا, تو آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرعون کی وائف, وہ دریا کے پاس موجود تھی اپنی میڈس کے ساتھ. تو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, بچے کو دیکھا, تو اسی وقت ان کا دل نرم ہو گیا, اور اسی وقت اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس بچے کو اڈاپٹ کر. اور وہ اسے گھر لے گئیں اور اپنے ہسبینڈ کو کہا, فیرو کو, فرعون کو کہا کہ اس بچے کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں, اس کو اپنا بیٹا بناتے ہیں, یہ بچہ ہمارے لیے بڑا خیر کا باعث ہوگا. جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی بچہ آگے جا کے فرعون کے لیے دکھ کا باعث بنا. یہ باقاعدہ قرآن کے الفاظ ہیں, اس کے لیے بہت بڑا درد سر بنا. تو امیجن موسیٰ علیہ السلام ایز اے پرنس گرو اپ ہوئے اس محل میں. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں موسیٰ علیہ السلام ساری نرسز, ویٹ نرسز کو ریجیکٹ کر رہے تھے, دودھ کسی سے نہیں پی رہے تھے.
اور آسیہ رضی اللہ عنہا وہ سرچنگ فار سم ون جو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ہی ان کی والدہ نے بھیجا, اللہ نے دل میں بات ڈالی. ان کی بہن نے جا کے مشورہ دیا محل میں جا کے کہ میں تمہیں ایک دائیہ بتاتی ہوں جو کہ اس بچے کو دودھ پلائیں گی. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہی مدر تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا. اور پھر واقعہ آگے جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے ہی واز ویری اسٹرانگ. موسیٰ علیہ السلام بہت ایک تو جلالی طبیعت کے تھے, لیکن بہت اسٹرانگ باڈیڈ بھی تھے, بہت قوی تھے, اسٹرانگ تھے. شولڈرز بھی بہت ان کے زبردست تھے, مسلز بھی, مسکولر باڈی تھی ان کی, ہائٹ بہت اچھی تھی. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی میچورٹی کو پہنچ گیا, اپنی پیک کو پہنچ گیا موسیٰ علیہ السلام, تو اللہ نے اسے علم بھی دی اور حکمت بھی دیا. علم بھی دیا اور حکمت بھی دیا. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھیں, علم اور حکمت کا کمبینیشن بہترین کمبینیشن ہے. کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے, حکمت نہیں ہوتی. حکمت بہت بڑی چیز. حکمت کیا؟ فہم, علم کو اپلائی کیسے کرنا ہے, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا کہ ہم نے انہیں علم بھی دیا تھا, حکمت بھی دی. یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے یہی کہا کہ ہم نے انہیں علم بھی دیا اور ہم نے انہیں حکمت بھی دی. تو اللہ سے علم بھی مانگنا چاہیے, حکمت بھی مانگنی چاہیے. اس کی ایک دعا ہے, ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, اے اللہ مجھے وزڈم دے, مجھے اتھارٹی دے, حکمن والحقنی بالصالحین, مجھے رائٹیس لوگوں کی کمپنی دے, وجعل لی لسان صدق فی الآخرین, اور تا قیامت جتنے لوگ آنے والے ہیں ان کی زبان پہ میرا ذکر خیر جاری کر دیں. تو اللہ سے حکمت بھی مانگنا چاہیے اور علم بھی مانگنا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم بھی دیا, حکمت بھی دی. اور پھر واقعہ آگے جاتا ہے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہی ایک گروہ کے انسان بندے کو, یعنی بنی اسرائیل, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آئیڈینٹی پتہ لگ گئی تھی. جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے ان کو اپنی آئیڈینٹی پتہ لگ گئی تھی کہ میں بنی اسرائیل سے ہوں, یعنی میں فرعون کا بیٹا نہیں ہوں, اور وہ مسلمان بھی تھے. یہ بات کہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے وہ بندہ قتل ہو گیا تو فوراً انہوں نے جو دعا پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے, مجھے معاف کر دے. کیا ثابت ہوا؟ وہ مواحد تھے. تمام انبیاء نبی بننے سے پہلے بھی مواحد تھے, یاد رکھیں, فطرت پر ہی تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام واز اے بلیور ان ون گاڈ. اب وہ کیسے تھے؟ مے بی ان کی والدہ جنہوں نے ان کو دودھ پلایا, پرورش کی, مے بی انہوں نے ان کو یہ تائید کی, مے بی انہوں نے ان کو سکھایا توحید. اور ویسے بھی فرعون کے محل میں کچھ اور بلیورز بھی موجود تھے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم کے بلیور کا ذکر کرتے ہیں, آئی تھنک سورہ الاعراف میں ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت کچھ بلیورز بھی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام واز آلسو بلیور ان گاڈ, اسی لیے انہوں نے یہ دعا کی. تو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنی قوم کے ایک بندے کو دیکھا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے, کوئی لڑائی کر رہا ہے, اور جو دوسرا تھا وہ فرعون کی قوم کا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام کو غیرت آئی اور انہوں نے غیرت میں آگے اس کو مکہ مارا جس سے وہ شخص فوت ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ دعا کی, ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اللہ شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا, مجھے معاف کر دے, میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. خیر وہ بات رفع دفع ہو گئی. اگلی بار اسی سورہ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ وہ شخص لڑتا آیا نظر کسی اور کے ساتھ. تو پھر موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہی بندہ اصل میں خطا پہ ہے اور یہ بندہ بلا وجہ لڑتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھوڑی ڈانٹ لگائی کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم ہی مسٹیکن ہو اور میں آئی سیک ریفیوج ان یو, اس طرح کے الفاظ ہیں. تو پھر اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو ایکسپوز کر دیا. اسے کہا کہ لگتا ہے تم وہی عمل کرو گے جو تم نے پہلے کیا جب تم نے ایک بندے کو اس طرح سے مار دیا. پہلے سین میں غالباً گواہ موجود نہیں ہوں گے, لیکن اب اس نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ اس نے اس بندے کو قتل کیا تھا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے اور موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بڑے ایموشنز نظر آتے ہیں, غصہ بھی نظر آتا ہے, ڈر خوف بھی نظر آتا ہے. ایک یہ والا ڈر تھا جب وہ بھاگے, ایک وہ ڈر تھا جب انہوں نے اژدہے کو دیکھا, عصا اپنا پھینکا تب بھی ڈر گئے تھے, اور پھر تیسرا جب وہ فرعون کے پاس جا رہے تھے تب بھی کہا اے میرے رب مجھے ڈر ہے کہ وہ اور اس کی فوج ہم پہ غالب آ جائیں گے. تو پھر اللہ نے کیا کہا تھا کہ آپ ڈریے نہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں سنتا ہوں, میں دیکھتا ہوں. تو موسیٰ اسلام کی سٹوری میں فیئر کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے, اور انسان کی زندگی میں فیئر کا بڑا رول ہے. فیئر ایک
नेगेटिव इमोशन है, लेकिन फियर कैन बी यूजफुल एज वेल। ऐसा फियर जो आपको नादिम करे, जो आपको अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने पे मजबूर करे, वो अच्छा फियर। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, देखें हम लोग रिलेट शायद कर सकते हैं इस वाक़े से इस तरह कि कभी आपसे कोई ऐसी गलती हो गई हो कि एकदम आप जब होश में आए, आप कहें कि मुझसे क्या हो गया, और आप डर जाएं कि अब लोग इसके बारे में ना जान लें, आप डर जाएं मैं एक्सपोज ना हो जाऊँ, आपको एकदम डर लग जाए और आप बस मूसा अलैहिस्सलाम वाला रवैया अडॉप्ट करें, आपका दिल करे मैं बस भाग जाऊँ, मैं बस कहीं चला जाऊँ, मैं बस गायब हो जाऊँ, तो फिर ये दुआएं आपको काम आएंगी। कौन सी दुआ? रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली। इसमें डर भी है और इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है कि अल्लाह मुझसे ये ख़ता हो गई है, अगर आप मुझ पर रहम नहीं करेंगे, मुझे नहीं माफ़ करेंगे, तो मैं तबाह हो जाऊँगा। कई लोग हैं, दे आर ऑन द रन, दे कैन रिलेट विद दिस इंसिडेंट। दे आर ऑन द रन हाउ? अल्लाह न करे अनइंटेंशनली बिजनेस डाउन हो गया, किसी के पैसे मारे गए अनइंटेंशनली, उनको ये खौफ आ सकता है मेरा क्या बनेगा, अब लोग मुझे तलाश करेंगे, अब लोग मुझे ढूंढेंगे, अब मुझे जेल ना हो जाए, अब ये ना हो जाए, अब वो ना हो जाए, खौफ आ जाता है ना। दे कैन रिलेट विद दिस इंसिडेंट। उन्हें चाहिए दुआ करें, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, और इसके साथ इस दुआ को ऐड करें, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। खैर ये तो मैंने एक एक्सट्रीम सिचुएशन बताई है। मुख्तलिफ डर आते हैं इंसान की ज़िंदगी में, मुख्तलिफ खौफ आते हैं, जब लिटरली इंसान का दिल करता है मैं बस भाग जाऊँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे, भाग गए वहाँ से, तो फिर अल्लाह ताला बहुत खूबसूरती से वाक़या बयान करते हैं कि रास्ते में क्या देखा। रास्ते में देखते हैं कि दो बच्चियाँ हैं, वो वेट कर रही हैं, अपने मवेशियों को पानी पिलाना चाह रही है कुएँ से, लेकिन वो आगे नहीं जा पा रही। तो उनकी गैरत ने जोश मारा मूसा अलैहिस्सलाम, और वो बड़े कवि थे, स्ट्रॉन्ग थे। जो दो लड़कियां थी उनको ऑफर की, उनको कहा कि जज़ाकल्लाह मैं आपकी हेल्प करूं, मैं आपके मवेशियों को पानी पिलाता हूं। तो बड़ा खुश हुई, उन्होंने कहा ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नेकी का काम किया, और ये नेकी का काम करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम साइड पर गए। कुरान के अल्फाज कि वो दरख्त के पास गए, साइड पर गए, और साइड पर जाके अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्फाज कहे, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ऐ मेरे रब, जो भी खैर आपकी तरफ से आ जाए मुझे कबूल है, क्योंकि मैं इस वक्त फ़कीर हूँ। अल्लाह अकबर। कितनी सादा दुआ है, कितने सादा अल्फाज है, कितनी नेचुरल दुआ है, कितने नेचुरल अल्फाज हैं। अल्लाह ताला हमें एक दर्स देता है यहाँ पे कि सबसे खूबसूरत दुआ है जो यहाँ से निकलती है, जो नेचुरल होती है, जो अल्फाज बड़े नेचुरल होते हैं, जो आप अपने दिल की अक्कासी करते हैं। देखें मूसा अलैहिस्सलाम कुछ भी मांग सकते थे, ऐ अल्लाह रोज़गार दे दे, ऐ अल्लाह शादी करवा दे, ऐ अल्लाह मैं वापस चला जाऊँ, मेरा जुर्म मिटा दे, ऐ अल्लाह मैं अपनी फैमिली को मिस कर रहा हूँ, मैं महल को मिस कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह मैं अपने दोस्तों को मिस कर रहा हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ, मुझे वापस भेज दे। कुछ भी कह सकते थे। क्या खूबसूरत दुआ उनके दिल से निकली, ऐ अल्लाह मैं इतना फ़कीर हूँ, जो भी खैर तू देगा मुझे कबूल है, जो भी खैर तेरी तरफ से आएगी ऐ अल्लाह मैं उसका इस वक्त बहुत बड़ा तलबगार हूँ। तो ये दुआ बड़ी कमाल है। इससे एक और बात साबित होती है कि जब आप कोई नेकी का काम करें तो अपनी नेकी को वास्ता बनाया जा सकता है दुआ के लिए। ये कोई अल्लाह पे एहसान जतलाना नहीं है। वसीले के ऊपर बहुत बात होती है, लोग कहते हैं कि वसीले की क्या हकीकत है। वसीले की हकीकत यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वसीला सिखाया है, वसीला पकड़ना, वो 3 है। सबसे पहले अल्लाह के नामों का वसीला, अल्लाह ताला तू गफूर रहीम है। देखें इस दुआ में वसीला है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी, इसमें वसीला है। ऐ अल्लाह तू गुनाहों को माफ़ करना पसंद फरमाता है, तू मुझे माफ़ कर। इसी तरह रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, इसमें वसीला है। अरहमुर राहिमीन एक वसीला है, अल्लाह तू रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। इसी तरह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसमें वसीला है। ऐ अल्लाह तू पाक है, ये वसीला है। अल्लाह को अल्लाह के नामों और सिफात से पुकारना, ये वसीला है। आपको रिज़्क़ चाहिए, या रज़्ज़ाक़ या वहाब, अल्लाह के नामों को जाने, वहाब देने वाला, रज़्ज़ाक़ रिज़्क़ देने वाला। इसी तरह
آپ کو کوئی عمل آپ کا پھنسا ہوا ہے، کوئی کام آپ کا پھنسا ہوا ہے، یا قدیر، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، میرے کام کو آسان کر دیجیے۔ اسی طرح یا فتاح، اے اللہ آپ دروازے کھولنے والے ہیں، یا اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے لیے آپ نے سارے دروازے کھولے، میرے لیے کھول دیجیے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اسی طرح آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا، فجر پہ نہیں اٹھا جا رہا، آپ فجر پر اٹھنا چاہتے ہیں، فجر پر نہیں اٹھا جا رہا، آپ اللہ کو کہہ سکتے ہیں یا جبار۔ جبار کون ہوتا ہے؟ مسلط کرنے والا۔ اے اللہ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ مجھ پر یہ چیز مسلط کر دیجیے کہ مجھے فجر پر اٹھائے۔ آپ سے کوئی بیڈ ہیبٹ نہیں چھوڑی جا رہی، کوئی ایڈکشن نہیں چھوڑی جا رہی، آپ کمزور ہیں، آپ کو اپنے بڑی ٹرائی کی کئی بار چھوڑنے کی، پکارے اللہ، اے اللہ یا جبار مجھ میں مسلط کر دے کہ میں یہ ہیبٹ کو چھوڑ دوں۔ آپ دیکھیں اللہ کی مدد آتی۔ تو پہلا وسیلہ یہ ہے۔ دوسرا، اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ نیک اعمال یعنی کہ وہ بہت مشہور آپ نے واقعہ سنا، غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے، ان میں سے ایک نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، بنی اسرائیل کا شاید واقعہ ہے 3 لوگوں کا، ان میں سے ایک نے دعا کی کہ اللہ میں اپنے ماں باپ کے سراہنے کھڑا رہا دودھ کا گلاس لے کے، ساری رات کھڑا رہا کہ وہ اٹھیں گے تو انہیں دوں گا، ان کی خدمت میں دوں گا، اگر آپ کو پسند آیا تو اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دیجیے۔ تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرے نے دعا کی کہ اللہ میں گناہ کرنے لگا تھا، اپنی ایک کزن سے عشق میں مبتلا تھا، میں دعا کرنے لگا تھا، تو عین موقع پہ اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر جا، تو میں پیچھے ہٹ گیا، آپ کی خاطر میں پیچھے ہٹ گیا۔ دیکھیں کتنی اس میں امید ہے اس واقعے میں کہ ایک ایسا انسان جو اس گناہ کو پہنچ گیا تھا کہ فورنیکیشن کرنے لگا تھا، زنا کرنے لگا تھا، اور ظاہر ہے زنا ایسے تو نہیں ہوتا، وہاں تک ایسے تو نہیں انسان پہنچتا، اس کے پیچھے سٹیجز ہوتی ہیں، تو وہ اس سٹیج پہ رک گیا اور اس نے اس کو واسطہ بنایا۔ اس نے کہا اللہ اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا تو پتھر کو پیچھے کر دے، پتھر پیچھے ہو گیا۔ تیسرے نے پھر اپنا ایک عمل واسطہ بنایا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے اپنے نیک عمل کو واسطہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہ ایک موٹیویشن بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خالصتاً اللہ کے لیے نیک اعمال کریں، اور کل کو ہم وہ اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ فلانا عمل، چھوٹا سا عمل ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا عمل ہے۔ یعنی آپ نے جاتے جاتے اللہ کی خاطر کسی کو لفٹ دی، جاتے جاتے اللہ کی خاطر کسی کو کچھ کھلا دیا، لیکن اللہ کی خاطر، تو اس کو کل کو واسطہ پیش کیا جا سکتا ہے، اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اگر آپ کو پسند آیا، آپ نے غصہ چھوڑا اللہ کی خاطر، اے اللہ مجھے بڑا غصہ تھا لیکن میں نے آپ کی خاطر ایک وقت چھوڑا، اگر آپ نے قبول کیا ہے تو میری مدد فرما، یہ بالکل جائز وسیلہ ہے۔ تیسرا، تہجد کو وسیلہ بنایا گیا، یعنی تہجد کے وقت وسیلہ پکڑو، یہ قرآن کا ہی حکم ہے، تو یہ وسیلے کی حقیقت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عمل کو وسیلہ بنایا کہ اے اللہ اگر آپ کو میری یہ نیکی پسند آئی ہے، آپ کی خاطر کیا، آپ کی رضا کے لیے کی ہے، تو اے اللہ میں ہر خیر کا طلبگار ہوں، مجھے اپنی طرف سے خیر دیجیے۔ اور دیکھیے اس دعا کی بدولت گھر بھی ملا، روزگار بھی ملا، اللہ تعالیٰ نے شادی بھی کرائی، اللہ تعالیٰ نے فیئر کو بھی ختم کیا، اللہ تعالیٰ نے سکینت بھی دی، سکون بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے سسر بھی ایسا دیا جو بالکل باپ کی طرح تھا، اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی، ہر چیز دے دی، سیکیورٹی بھی، مینٹل پیس بھی، فیملی بھی، روزگار بھی، اور اللہ تعالیٰ نے شادی بھی کرا دی۔ تو ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ ایک اور بات یہاں ثابت ہوتی ہے بڑی ہی خوبصورت، جو آج ہمارے نوجوانوں کو اشد ضرورت ہے، ہم سب کو اس کی اشد ضرورت ہے، سوری، وہ یہ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اصل میں اللہ کو وہ نیکی سب سے زیادہ پسند ہے جو تب کی جائے when the cards are down، جب آپ پہ کوئی مشکل آئی ہو، کیونکہ بڑے کم لوگ ہیں جو تب نیکی کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ نیکی، چیریٹی، نماز اچھی کب پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ جب ان کو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، جب نعمتیں ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ سیٹ ہے، دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں۔ جیسے ہی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی،
حالانکہ دعا ٹیکنیکلی تو کبھی بھی رد نہیں ہوتی، لیکن اینی وے ہمارے پرسپیکٹیو سے، دنیاوی پرسپیکٹیو سے جب دعا قبول نہ ہو تو ایک دم ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ایک دم